مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی صاحب آئے تھے جنہوں نے میسج بھیجا تھا کہ 20 منٹ بعد دروازہ کھلا ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، شارٹ ہو گئے۔ کوئی صاحب آئے تھے جو کہہ رہے تھے 20 منٹ تک میں گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، دروازہ نہیں کوئی کھول رہا۔ یہ آئے تھے، پہلے آئے تھے، وہ باہر کسی دوسرے کنٹری سے تھے۔ خیر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس مفہوم پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اصلاح کرانا اپنی۔ دنیا میں قانون بنتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ قانون مجبور کرتا ہے انسان کو انسان بننے پر، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو، اپنے سے غافل ہو، وہ مخلص نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ویٹ کتنا ہے اللہ کی نظر میں، اپنے آپ کو پہچاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی بہت زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو دوسرے کی گندگی گندی محسوس ہوتی ہے، اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں نا، واش روم سے آپ ہو کے آئیں، خود گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہو گے، بدبو نہیں آئے گی آپ کو، تبھی تو لوگ کنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کراچی میں ویسے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں، قبض زیادہ ہے یہاں پہ، بیٹھے رہیں گے۔ کوئی واش روم سے آئے، آپ فوراً جائیں، کیسے ناک پکڑ رہا ہوتا ہے انسان، اسمیل آ رہی ہے جی، ایگزاسٹ فین چلاؤ جی، ایگزاسٹ کرو، اس کو باہر نکالو۔ بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے، وہی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے وہی کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے پیش کی ہے وہی وہ پیش کر کے آیا ہے، رپورٹیں تو ایک ہی ہیں۔ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بدبو برداشت ہو رہی ہے، دوسرے کی ذرا ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اپنی گندگی اس کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی گندگی بہت بری لگتی ہے۔ دوسرا کنجوس ہو بہت برا لگے گا، خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا۔ خود کنجوس ہو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا غیبتیں کرتا ہو بہت برا لگتا ہے، یار ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم خود کرتے رہے، ہمیں برا بولو نہیں لگتا۔ دوسرا بد اخلاق ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ خود یہ کام کر رہے ہو بالکل بھی برا بولو نہیں لگتا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وہ دوں گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ ممبر ہے اس لیے میں نے اتنے احترام سے کہا، آپ کو فیل ہوگا۔
بہت ساری چیزیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے, ہم خود کر رہے ہو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا. دوسرے کی پسینے سے بہت بدبو آتی ہے, اپنا پسینہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو سنگھاتے رہتے ہیں. دوسرے کو زکام ہو صف میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, کتنا برا لگتا ہے, ہر وقت ناک سی 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 کر رہا ہے, اتنا تکلیف ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو زکام ہوتا تھا تو وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے, حالانکہ بہت سخت پابند تھے جماعت کی نماز کے, وہ بہت سخت پابند, ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی کبھی. زکام ہوتا چھوڑ دیتے. وہ کہتے تھے جب کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے, جس کی بدبو سے نفرت ہوگی لوگوں کو, تو زکام میں آ کے ہر وقت ناک کھینچتے رہنا تو اس سے تو ساتھ والے کو زیادہ نفرت ہوگی. لیکن آج کل یہ مینرز مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے, تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے. آپ وضو خانے پہ دیکھیں, اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو, اللہ معاف فرمائے, صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو. تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے, ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہے نا, تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا, کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں, آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا, سو رہے ہیں رات کو 2 بجے شادی کے پٹاخے. ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا. جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو. تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک پڑوسی ہے ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے. تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو
کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں, تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی؟ کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے, زیادہ بیویاں ہوں گی, تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے, کاغذ غلط فل ہو گئے تھے, 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی, ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں, میچنگ نہیں ہے, آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے؟ اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار, عزت دیکھو. ہم لے کر آئے, ہم نے لکھا, تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا, تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے, لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے, وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی اور کنٹری سے. ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے, اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا, پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے, خود اپنے اوپر حملے کروائے گا, شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر, ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے, اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, مزہ سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے, وہ ہیں, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے, ایک فنکارہ تھی, ڈراموں میں آیا کرتی تھی, سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی, لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے, بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا, ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار, فنکار, اداکار, کامیڈین جو ہوتے ہیں, جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو, لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا, ذرا سا, پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے, خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے, شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں, مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے, یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ, یار تمہیں تمہاری ماں مر گئی تمہیں نہیں پتہ چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا, کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے, کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی, اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں, آ جاؤ. نہیں گئی وہ. کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی, چھٹی کا دن تھوڑی ہے. ماں مر گئی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن, اخلاق, نائس ٹو میٹ یو,
انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو, آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں چھوڑو یار. تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی, بہرحال مسلمان تھی. تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا, تنہائی میں گزرا. میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ ہیں بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں, جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو. میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے, نکلے کچھ اور. لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں, رپورٹ پازیٹیو آئی, 2 4 بچے ہو گئے ان کے. اور ایسے بھی بہت سے دیکھیں لگتے تھے نکلے نہیں, بیلنس ہی نہیں. خیر پھر ہم دائیں بائیں چلے جاتے ہیں یار. تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں, اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے. خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا, چائنا والا بڑھاپا ہوگا. میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے. ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں. میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھیں, آنکھوں سے آنسو, تنہائی. تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا, جو میرے ہوسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے, کوئی پھول وول لے کے تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آتی ہے, خیال کرتی ہے حکومت. یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو ٹھیک ہے, نہ ٹائم پہ شادی کرو, نہ بچے پیدا کرو, بچے 2 ہی اچھے تربیت یافتہ. ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو کیا بناؤ, انجینئر بناؤ. اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا, UK جائے گا, امریکہ جائے گا. تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا, باہر. اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے, قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا, اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے. بیٹے دیے, بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی, حاضر رہنے والے. بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے, یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا, ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا. میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے, میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں, پلے لسٹ میں آپ جائیں گے, اس میں A to Z پورا قرآن ہے. صرف 1 پارہ رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. 29 پارے ہو چکے ہیں. 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے. وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے, سمجھتے ہو. اس میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس یہاں یا نہ میں جواب دیں. وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے, وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں. تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے. یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی, یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ. تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے, عمل پہ لانا ہے.
تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی اور واقعات بھی آئیں گے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا تاکہ آپ بور نہ ہو. تو یہ سب کچھ چلتا ہے. مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا. میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں آپ سارے سو جاؤ تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے. ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے, تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ ابا میں. پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں. تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے, لوگوں کو کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے, تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ, تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. اس میں میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا, آپ کا زیادہ ضائع ہوگا. ہاں, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا, اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے, ایک کہاں گیا ہوا ہے, یو کے گیا ہوا ہے, بوڑھے ماں باپ اکیلے. لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں, بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر, اپنی جگہوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو, اسلام کو فالو کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ. کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے. بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی, صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا, پالنا بھی ہوتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے؟ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں, یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں, اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے ہم, ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا. جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, ایک لفافے میں $1000, دوسرے میں $10,000, بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے, خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ, یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر, ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی, اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے, کیونکہ گفٹ ہے, پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے, یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں, کتنا صدقہ کرنا ہے, بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں, گاڑی کون سی چینج کرنی ہے, یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا نئی والی لے لیتے ہیں, مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں, شادیاں تو کر نہیں سکتے اب, یہ کر لیں وہ کر لیں, بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا, میں صدقہ کر دوں گا یار. یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا اس حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے, گوروں کے لیے ہے بوجھ, انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے, کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے, تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں. کتے پالتے ہیں وہ, ان کے ہاں بوجھ ہے. کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کچھ آتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے.
تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں, وہ کلمہ گو تھوڑی, ہم کلمہ گو ہیں. تو گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے, لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آنے دو. پھر کیا ہے بھائی؟ اور یار دیکھو گفٹ, دیر آر 2 types آف گفٹ. ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں, لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا, میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو. گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے, چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو. دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں گفٹ میں گوشت دے رہا ہوں, یہ جانور تم نے کاٹا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے, میرے حوالے کر دیا, میں اس کا مالک. اب میں نے تمہیں کہا کھاؤ, میری طرف سے کیا ہے؟ دعوت. تو کیا مطلب یہ عام دنوں میں جو ہم بکرے کھاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کھلاتا ہے ہمیں؟ ہیں آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہو یار, مزہ ہی نہیں آ رہا. عام دنوں میں ہم جو بکرے کھاتے ہیں یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے, شام کو افطاری میں کھا لینا, دن میں کیا رکھو؟ روزہ. لیکن بقرعید میں اللہ نے 4 دن, 3 دن قربانی کے, چوتھا دن بھی روزے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ اس کو اسپیشلی اللہ اپنا گفٹ کہتا ہے کہ بقرعید کا گوشت یہ میری طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, میری طرف سے ضیافت ہے. تبھی صحیح حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شربن, کھانے پینے کے ایام ہیں یہ. اسلام میں صرف 4 دن ہی ہے کھانے پینے کے, باقی سارے روزے کے ہیں. ایک 5 دن, ایک عید کا اور ایک 4 دن بقرعید کے, جن میں 3 قربانی کے, ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے, باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے ثواب ملے گا. تو یہ کیوں اللہ نے بقرعید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں دعوت کر رہا ہوں, تم روزہ, اپنے دوست کے ولیمے میں گئے, دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے, میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے, کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو. اس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد, ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے, لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن, ہبا کرتا ہوں, ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے, واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے؟ خراب, کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے. ان کے لیے واقعی وہ پینلٹی ہے, عذاب جان ہے. ہمارے لیے عذاب نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کے گفٹ کو بھی گفٹ سمجھو. اور گفٹ پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا اسے انسان بوجھ نہیں سمجھتا, کیونکہ گفٹ اگر ایسا ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کم ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے, وہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ایک شخص بائک دے کے جائے جس کی ٹینکی بہت بڑی ہو, بہت مہنگی بائک ہو, آپ غریب آدمی ہو, اور بائک ایسی ہو کہ اس میں انجن آئل کا ٹھیک ٹھاک خرچہ, آپ کی پوری سیلری اس میں خرچ ہو جائے, اور ٹھیک ٹھاک مہنگا پیٹرول ڈلتا ہے اس میں, آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں, تو آپ گفٹ دینے والے کو کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی میں یہ کسی اور کو پہنا دوں گا, میں نہیں رکھوں گا. وہ کہے گا نہیں, آپ کو کسی کو پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, تیرا باپ بھی چلائے گا اس کو. تو یہ گفٹ دینے والے کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا,
کہ بھائی تو غریب آدمی کو گفٹ دے رہا ہے اور اس گفٹ کو کسی اور کو گفٹ دینے کی بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے تو ہی چلائے گا اس کو. تو کمبخت جب تو نے اس کو اتنا مہنگا گفٹ دیا کہ اس میں ڈیزل پیٹرول اور انجن آئل اور اس کی سروس اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے, تو یا تو اس کی تنخواہ بڑھوا یا اس کے خرچے بھی دے, بائک کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سمیت دے, اس کی ٹیوننگ, اس کی سروس, اس کی پیٹرول, وہ سارا تیرے پیٹرول پمپ سے ہوگا, پھر تو ہم اس کو گفٹ مانیں گے, ادروائز یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب ہے. اللہ اولاد کو گفٹ قرار دیتا ہے مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. یہ عجیب بات ہے, اللہ غریب کو اولاد دے اور کہے میرا گفٹ ہے, میرا تحفہ ہے, اتنا بڑا تحفہ کہ 2 بکرے کاٹ, گنجائش نہیں ہے تو ویسی کھانا کھلا دے لوگوں کو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خرچے اس کے آؤٹ پٹ سے زیادہ ہیں, تو یہ گفٹ نہیں ہے, پھر یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو پھر یہ قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی, پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا, معاذ اللہ, اللہ غلط ہو جائے گا. اللہ کہے گا اللہ تو غریب کو بچہ دے رہا ہے لیکن مہنگائی کے دور میں دے رہا ہے تو اس کو, اور پھر اس غریب کا اتنا خرچہ کرا رہے اس بچے کے اوپر اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ایکسپینسز اس کی انکم سے زیادہ ہیں, تو پھر یہ یا تو گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یا تیرا مطلب پھر کچھ اور ہے. تو اللہ کہے گا میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے, میرا مطلب گفٹ کا گفٹ ہی ہوتا ہے, تحفے کا تحفہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ایکسپینسز جب عذاب جان بنتے, جب میں ایکسپینسز کی ذمہ داری لیے بغیر یہ گفٹ دیتا, میں یہ گاڑی اور بائک اس کو دے رہا ہوں, یہ کمپنی دے رہی ہے, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کمپنی کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد مت قتل کرو, نہ روکو, اس لیے کہ ہم بھی اس کو روزی دیں گے, اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کسی لبرل سیکولر کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے, جمعہ پڑھنے آتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ, کیونکہ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ, کیا ملتا ہے بھائی یہاں پہ؟ پسینے کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے آتے ہو, اللہ نے بولا ہے بھائی, جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو, تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ وہاں غلط بول رہا ہو, یہاں ٹھیک بول رہا ہو, یا تو میرے بھائی اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط بول رہے ہیں, تو پھر ہر جگہ غلط بول رہا ہے وہ, پھر جمعہ بھی چھوڑ دو آپ. سیکولر لبرل لوگ, ایتھیس لوگ, وہ جمعہ نہیں پڑھتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ مندر جاتے ہیں, نہ چرچ جاتے ہیں, نہ جمعہ پڑھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, وہ ایک طرف کو ہو گئے ہیں. ہم عجیب ہے یار, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہر چیز پھر ہم نے اسباب پہ ڈالی ہوئی ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, لیکن جب شریعت کے مقابلے میں آئیں گے, اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے, تو بھائی پھر کون ہے؟ اللہ پہلے ہے, پھر اللہ پہلے ہے بھائی صاحب. اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ غربت کے خوف سے آپ نسل نہیں روک سکتے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. نا 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 نا, یہ سیکولر لبرل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مسلم کو یہ سوچنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو لوگ جلتے, ہر جس کی دماغ میں منفیت ہو نا, پازیٹیوٹی نہ ہو, وہ ہر چیز کو الٹا لے کے جائے گا. میں خود بھگتا ہوا ہوں یہ. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا حالت تھی, بچوں پہ بچے پیدا کیے جا رہا تھا. لوگوں نے کہا تم اپنی انکم تو دیکھو مفتی صاحب, کھلانے والا اللہ ہے. اب جب اللہ کھلا رہا ہے تو ابے ان مولویوں کے پاس چندے کا پیسہ آ رہا ہے, خدا کی قسم نہیں آ رہا, 1 روپے حرام ہے مجھ پہ چندے کا. میں روزانہ میرے گھر والوں سے پوچھو, بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم میری رقم میں مکس نہ ہو جائے, یہ فلاں کل کتنی بڑی رقموں کا حساب لکھ کے روزانہ وصیت اپڈیٹ کرتا ہوں, روزانہ ڈیلی, کہ میں مر گیا تو لاکر سے پیسے نکلے تو فلاں فلاں کے ہیں, یہ میرے اس میں اتنے, باقی فلاں کے ہیں, 1 روپے مکس نہ ہو جائے. اس پہ کئی گواہ ہیں میرے پاس, اور اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, 3 4 بندوں کو کے پاس وہ سسٹم ہے, نظام ہے, وصیت کی بھی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب منفی سوچو تو پھر مثبت سوچو تو آپ بولو گے یار مفتی طارق مسعود بولتا تھا
نکاح بھی کرو, اولاد بھی پیدا کرو, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس نے اللہ پہ توکل کیا, عمل کیا, سارے ماشاءاللہ بچے فٹ فاٹ زندہ, میں بھی زندہ. کتنے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف اسی برکت سے نہیں مرا میں, کہ اللہ نے کہا یہ مر گیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے. مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی مر سکتے ہیں, لیکن اب تک تو بچ گئے نا. نہ بھوک سے مرے الحمدللہ, نہ کسی اور طرح سے مرے. اب کوئی مار دے تو الگ بات ہے یہ سن کے. تو اور اپنے ساتھ کے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی. اب ہمارے جو دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں, بیچارے کی محدود آمدن ہے, بچے بھی پیدا ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی کرتی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے, اور بیچارہ پیسے والا سوچتا رہے گا ایکچولی ابھی آمدن اتنی ہے تو ایکچولی اس میں اتنے ہو سکتے ہیں, ایکچولی وہ ایکچولی کرتے کرتے بڈھا, 1000 گز کا بنگلہ, پھر وہ کہے گا اب ایکچولی کا ٹائم نکل گیا. تو توکل پیدا کرو, اللہ چہروں پہ رونق لے کر آئے گا. ہر وقت یہ جو منہ خراب ہے نا ہمارا, اچھا یہ نیگیٹو سوچ دونوں طرف سے, اس طرح سے بھی ایک اور طرح سے. ابھی پاکستان نے جنگ جیتی الحمدللہ انڈیا کے خلاف, ساری دنیا میں ہماری عزت ہو گئی. میں سعودی عرب گیا, سعودی بھی مل رہے ہیں ماشاءاللہ, واللہ پاکستانی, واللہ پہلے نہیں ملتے تھے. سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, سعودی مزدوروں کے ساتھ, اتنی عزت ہو گئی. خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں. ابے یہ سب پری پلان تھا, ابے یہ سب ڈرامے بازی تھا, ابے مودی نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تمہاری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تو میں تم پہ حملہ کروں گا, جواب میں تم نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے, دونوں کی عزت ہو جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے الٹا سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, منفی سوچتے رہو بیٹھ کے. بھائی ڈالر اسٹیبل ہو گیا یار, 285 پہ آ کے رک گیا, ورنہ تو بہت اسپیڈ سے اوپر جا. اب ہے یہ سب ڈرامہ ہے, یہ دکھانے کے لیے. اب کتنا عرصہ دکھائے گا آدمی؟ دلہن کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے بدصورتی چھپا دی تو کیا ساری زندگی چھپی رہے گی؟ چلو رخصتی والی رات کو نہیں پکڑی گئی, 2-4 دن نہانے کے بعد تو پکڑی جائے گی نا. اور اگر 1 سال تک پکڑی نہیں گئی تو پھر ٹھیک ہے یار, اسی کو انجوائے کرو. جب آرٹیفیشل خوبصورتی میں بھی تمہیں اوریجنل نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, مقصد تو حاصل ہو گیا. اب دلہن تیار ہو کے آئی, شوہر کے دماغ میں جو ہے وہ منفیت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایکچولی تم اصل میں خوبصورت نہیں ہو, یہ بیوٹی پارلر کی محنت ہے. دلہن کہے گی بھائی 1 ہفتے تک محنت ہوتی ہے, 2 ہفتے ہوگی, سال ہو گیا, 2 بچے پیدا ہو گئے. کہے گا نہیں اصل میں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تم اتنی خوبصورت ہو نہیں جتنی دکھ رہی ہو. کہے گی بھائی دھوکا جھوٹ 2-3-4 دن تک چلتا ہے نا, 2 بچے پیدا ہو گئے, مننے کے ابا بن گئے, اور اب کہہ رہے ہو یہ جو میرا رنگ ہو رہا ہے یہ کریم سے ہوا ہے, اوریجنل میں نہیں ہے. تو یہ ہماری قوم کا اس وقت حال ہو گیا ہے ملک کے بارے میں, پاکستانیوں کا. ملک کے خلاف اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بے شمار پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مگر میں نہ مانوں. آج میری ایک دوست سے گپ شپ ہوئی, میں نے ان کو انڈیا کے ایک چینل کا لنک بھیجا جس میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہماری ناک کٹوا دی, پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہا, یہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جہاز نہیں ہے, رافیل کی ایسی کی تیسی کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے, اور پھر انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ نے اب پاکستان کے چیف کو بلایا ہے, بھائی زہرانہ دے رہا ہے اس کو, لنچ پہ بلایا ہے, یعنی ہمیں پوچھ نہیں رہے. اب پوچھ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کو پوچھ رہے ہیں, آرمی چیف کو بلا رہے ہیں. یہ انڈیا غم سے, جو ان کا چینل ہے نا مودی, جو مودی کے فیور میں لوگ ہیں, وہ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں یار. اب ہمیں تو امریکہ تو طاقتور کو سلام کرتا ہے بھائی. امریکہ نے دیکھا یار تم ہار گئے تو تیل تو ان تیلوں میں نہیں ہے, تیل تو پاکستان میں ہے, تو وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے نا دوستی کا. وہ کہیں گے یار یہ چائنا کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ اتحاد کرو. اب اس اتحاد کے نتائج کیا سامنے آئیں گے, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا, اللہ کرے فائدہ ہو نقصان نہ ہو. نقصان بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی بات تو پازیٹیو ہے نا کہ بھائی پہلے تو وہ آپ کو اتنا پروٹوکول بولو نہیں دے رہے تھے. اس نے بھی دیکھ لیا بھائی صاحب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, اب آپ کو عزت ملی ہے, اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے ملی بھگت تھی دونوں کی.
ملی بھگت تھی دونوں کی. یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ ہم یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ بناتے رہو, اور معلومات 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے بالکل. وہ جو میم بنائی ہے نا کسی نے, ہمارے تبصروں کی حالت کیا ہے, جو ہم تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے, شارٹ کلپس آتے ہیں نا, میں نہیں دیکھتا, کبھی کبھار دیکھتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر خاندانی چیزیں دیکھتا ہوں. وہ ایک شارٹ کلپ آتے ہیں, اس میں وہ لڑکے لال رنگ کا ماس منہ پہ چڑھا کے آتے ہیں. ایک ہی لڑکا ہے میرا خیال ہے, بہت سارے کردار کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں خالی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہے اس میں. تو اس نے بتایا کہ جیسے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ نہیں لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے, باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یار بزنس شروع کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے دیکھ بھائی اگر بزنس کرنا ہے 50 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا. مذاق, اگر خاندانی بزنس کرنا ہے تو 50 سے کم میں نہیں. دوسرا نے کہا 50 کرنا ہے تو پھر 1 کروڑ سے شروع کرو. اتنے میں وہ چائے والا آیا, پوچھتا ہاں بھائی کتنی چائے, کہتے ہیں 3 چائے. پھر خیال آیا 3 چائے کے پیسے تو ہیں نہیں, ایسا کر 2 لے آ, ہم دونوں ایک ہی میں آدھی آدھی کر لیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع, کہتا ہے یار 1 کروڑ, کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ میں دوں گا. کہہ رہے پھر جب تینوں اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو 3 کروڑ تو ہونے چاہیے. مزہ جب ہی آئے گا جب کم سے کم کس میں ہو, 3 کروڑ میں. پھر وہ آیا پراٹھا, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے نا ان کے, جتنا مجھے یاد رہ گیا اپنے الفاظ میں بیان کروں. میسج دیا بڑا خاندانی میسج. پراٹھا, وہ کون سا پراٹھا, آج کل ایک اور پراٹھا آ رہا ہے نا چیز کا پراٹھا. تو انہوں نے کہا یار وہ رہنے دے, سادہ پراٹھا لے آ. کیوں بھائی, ابے پیسے نہیں ہیں. ایک پراٹھے میں 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں, کٹ چائے منگوا رہے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے کم نکلے. تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو, باتیں کروڑوں کروڑوں کی کر رہے ہو یہاں بیٹھ گئے, جیب میں دھیلا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, تو ایسے بیٹھ کے تبصرہ ملک کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری نالج اسی پہ آسمان سے نازل ہوئی. اور اس کی بیس ہے نیگیٹیوٹی. ہر وہ خبر جو ملک کے فیور میں جا رہی ہے اس کو جھٹلاؤ, ہر وہ خبر جو کنٹری کے اگینسٹ ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ ٹھیک ہے. آپ 100 دفعہ اختلاف کرو اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی لیڈروں سے بھی, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ قومیں غلام نہیں ہوتی, کھل کے اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ ملکوں میں ہوتا ہے, یہ زندہ قوموں میں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ آ کے سب کو زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے, کنٹری. ملک پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. کسی سیاسی لیڈر کی محبت یا نفرت میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, بھائی کسی کے عشق میں بھی پاگل نہیں ہونا, کسی کی نفرت میں بھی پاگل نہیں ہونا ہے. کنٹری کے تھوڑی خلاف ہوں گے ہم. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں. تو اب امریکہ نے بلا لیا ہمارے آرمی چیف کو, ورنہ کہاں لفٹ کرا رہا تھا وہ. زہرانہ بھی دے دیا اور تعریفوں کے پول باندھ دیے. ہمیں پتہ ہے یہ سب مکھن ہے, مکھن ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اخلاص سے ہو رہا ہے سب کچھ, لیکن مکھن بھی وہیں لگایا جاتا ہے جہاں سامنے بریڈ تو ہو, پاور ہو. بھوسی ٹکڑوں پہ تھوڑی کوئی مکھن لگاتا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا ہلکے نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور میں پاکستان کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو خلافت راشدہ پر قیاس مت کرو, پاکستان کو کمپیئر کرو دوسرے اسلامی ملکوں سے. پاکستان کو کمپیئر کرو کس سے, بولو. دیکھو آپ نے اپنی بیوی کی شکایتیں لا کے شروع کر دی, مفتی صاحب میری بیوی ایک وقت کا فاقہ برداشت نہیں کرتی. امہات المومنین 2 وقت کے فاقے برداشت کرتی تھی. مفتی صاحب امہات المومنین اتنی سخی تھیں کہ اگر نبی نے 1 سال کا راشن ایڈوانس میں دے دیا تو صبح دیا شام تک سب صدقہ کر کے ختم کر دیا, اور میری بیوی تو مجھے صدقہ نہیں کرنے دیتی. مفتی صاحب امہات المومنین کا پردہ, ان کی تہجد,
میری بیگم کے تو ناخن ایک دن نظر آ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایک دن میری بیگم نے ساکس پہنے ہوئے تھے, انگوٹھا پھٹا ہوا تھا, باہر نکلا ہوا تھا. کتنی سخت بے پردگی ہو رہی ہے. تو میں کیا کہوں گا, ابے کمبخت تو اپنی بیگم کو امہات المومنین سے کیوں کمپیئر کر رہا ہے؟ پڑوسن کی بیوی سے کمپیئر کر, پڑوسیوں کی بیوی سے کمپیئر کر, عام عورتوں سے, اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کر. کلب میں ڈانس کر رہی ہیں اسکرٹ پہن کے اور تیری بیگم برقع لے رہی ہے. شکر ادا کر میرے بھائی, موزہ پھٹا ہوا تو کیا ہو گیا یار, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ انگوٹھا کیوں نکلا باہر, نامحرم نے میری بیگم کے پاؤں کا انگوٹھا کیوں دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور پھر ہم اس کو بولیں گے تو خود کون سا صحابہ کے حساب سے چل رہا ہے؟ تو بھی تو اپنے آپ کو اس زمانے کے آدمیوں سے کمپیئر کرتا ہے نا. تو پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایسی حکومت آئے گی. جو کام اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذمے لگایا ہے وہ آج کی حکومتوں کے ذمے مت لگاؤ. کمپیئر کرو, مقابلہ کرو دوسرے ملکوں سے. دوسرے ملکوں پر اسلامی لحاظ سے ہمارا پلڑا ابھی بھی الحمدللہ بھاری ہے. یہاں ہم عدالتی خلا کے خلاف بولتے ہیں کہ غیر شرعی ہے. کسی اور کنٹری میں غیر شرعی خلا ہو, ایک لفظ نہیں بول سکتے ہم. بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن میں یہی عدالتی خلا نافذ ہے جو ہمارے کنٹری میں ہے. وہاں جا کے ہم اس خلا کے خلاف آواز بولو نہیں اٹھا سکتے. یہاں بول تو سکتے غیر شرعی ہے, ہاں وہ غیر شرعی شرعی کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں حکومت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس سے زیادہ مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے. کر ہی نہیں رہے. یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے, وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہو, مضبوط طریقے سے کیس ہو, اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. آواز ہی نہیں اٹھا رہی. نہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں جو مذہبی ہیں, تو اکیلا آدمی کیا کرے گا بھائی؟ بہت سارے غیر شرعی قوانین بہت آرام سے پاکستان میں شرعی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف دھرنے دینا, کنٹینر لا کے روڈوں پہ رکھ دینا, شور شرابہ کرنا, یہ کرتے ہیں. وہ سے ووٹ ملتا ہے, عزت ہوتی ہے تمیز سے کام کرنے میں, بلکہ تمیز سے کام کرنے میں بعض دفعہ کام آپ کرتے ہیں, نام کسی اور کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تجربہ ہے. پاکستان میں حلال حرام کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی کا قانون پاس ہونا تھا ایک دفعہ, تو جن لوگوں کو کہا گیا آپ کرواؤ انہوں نے کیا نہیں. پھر کچھ اور لوگ بیچ میں آئے, انہوں نے یہ قانون پاس کروا دیا. پاس انہوں نے کروایا, کریڈٹ کوئی اور لے گیا. کوئی بات نہیں یار, کوئی اور کریڈٹ لے جائے, لیکن کوئی کام تو ہو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پاکستان اگر غیر اسلامی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے. تو آئین پاکستان کا اسلامی ہے, امپلیمنٹ میں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں, وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی آئین کی پابند ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. ایسا آئین کس کنٹری کا ہے بتاؤ؟ سعودی عرب تک کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سعودی عرب کا قانون اسلامی ہے اور پھر اس میں آگے ڈیٹیل ہے کہ فقہ حنبلی ہوگا, لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے, لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم. اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے, کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے, اس پہ ظلم کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے, اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے, آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو, تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی, 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے, حقوق دے تھوڑی رہے ہو.
ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو, پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے, قانون روک رہا ہے, تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے, اپنا جو شریکہ حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے, ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, ماموں بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی, ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے ہاں ہوتے ہیں, چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی تو کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی, اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے, چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے, کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے, قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں, لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا, ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے, پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے, ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی, ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں, جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے, اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملک کی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملک کی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا,
اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہو گئے. اور ملک کی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا, اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں, وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے, پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کمبختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. پھر یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں چھوڑ دو, جو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تربیت نہیں ہو پائے گی, فلاں نہیں ہو پائے گا, یہ سب ان کی باتیں ہیں. ان کی اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لو آپ. تو منفیت چھوڑ دو میرے بھائی, مثبت دماغ رکھو, اچھا سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے, اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا
اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا, پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا, اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے, پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا, پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا, پھر تم اٹیک کرو گے تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی, تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے, آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, میری بس ہو گئی ہے مجھ سے, خدا کے لیے. میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا, کیونکہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یار. آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو, غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے, بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں, تو ایک دوست ہیں میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے, ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہیں نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں, 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا. اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا, اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب, ظرف بڑا رکھیں, رائے ہے. میں نے کہا یار رائے ہے مانتا ہوں, لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب گڑھ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے, ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم. بوڑھا سا بکرا, 6 دانت کا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے, وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے, 800 بول رہا ہے, کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے, تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے, خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار, سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے, اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا, کہ بھی نہیں نکلے گا, یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پاکستان, ایران نے خاندانی کام کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی, یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی کروا رہا ہے, خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی, کیا ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار. اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا, عامل کہے گا فلاں نے جادو, فلاں نے کالا, فلاں نے پیلا علم, فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن, چڑیل, بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو, بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے.
یہ چڑیل اس نے یہ کر دیا, اس نے جن بھیج دیے, اس نے بندش لگا دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے, جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو, یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلطی استعمال ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا. نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو, نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو, نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی, نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت اتنا اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا, یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو, نظام کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے, لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا. اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے, تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو. ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں, میں دھوکے میں نہیں آتا, میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے, ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی, وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, UK میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی, دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے اور سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کم بخت ابھی شادی ہوئی ہے, یہ امکانات ہیں, ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا, میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی؟ کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی, لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے, اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا, لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے؟ تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی؟ اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں. ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں ہی نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا, اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے, ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا
لڑکی والوں کے لڑکی سے ابا سے ملایا, ابا کو پہلے کہہ رہے ہیں میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ؟ کہ یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے, پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی, خوشی منانی ہے. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, تو جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ, سبحانک اللہ و بحمدک. آج جو میں نے بیان شروع کیا تھا نا کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے, یہ بیان میں نے یہاں سے شروع کیا تھا. تو اگلے ہفتے پھر جب دوبارہ بیان ہوگا جمعے کا تو انشاءاللہ پھر اس کو میں کنٹینیو کر لوں گا. تو اس میں یہ تھا کہ اپنی اصلاح کی فکر, دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی اپنی نیت سے, کہ اگر میں تبلیغ نہیں کروں گا تو اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. تو دوسرے کو تبلیغ بھی اپنی نیت سے کرنا فرض ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو تبلیغ کر رہا ہوں. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے دوبارہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی کے معاملات ہیں واٹر بورڈ کے, سمجھے, تو ایک تو یہ ہے کہ لائن مین سے لے کے آ رہی ہے آواز, لائن مین سے لے کے ایم ڈی تک جو بھی واٹر بورڈ سے وابستہ ہیں, جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جی, اب لائن مین وال نہیں کھول رہا, کہیں پانی دیکھیں ناانصافی ہے کہ کہیں پانی روز آ رہا ہے, کہیں ایک دن بیچ کر کے آ رہا ہے, اور کہیں 4 دن بعد آ رہا ہے. یہاں 25 دن بعد پانی آیا ہے. اب وہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو آئی ہے, جو نہر ہے, جو ڈیم کہا جاتا ہے, اس ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے ہم لوگوں کے پینے کے لیے, کراچی والوں کے لیے یا خاص طور پر نارتھ کراچی والوں کے لیے, وہ اس کے اندر ہزاروں لوگ نہا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا, جب نہاتے ہوئے انسان پیشاب بھی کر سکتا ہے, تھوکتا تو ہے ہی لیکن پیشاب بھی کر سکتا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے کہ ایک تو پانی بہتا ہوا وہ ہوتا ہے پاک, جو دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک بہتا ہوا جا رہا ہے. یہ پانی ڈیم سے آ کے ہماری لائنوں میں آ کے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کو نہانے والوں کو روکیں, اور جو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے, تو کیا ان کی روزیاں حرام نہیں ہیں؟ اور پھر وہاں واٹر ٹینکر پانی کے بھرے جا رہے ہیں رشوتیں دے کے, تو وہ ان کی روزی حرام نہیں ہے جو واٹر ٹینکر وہاں سے بھر کے پانی بیچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو بھر ہی رہے ہیں سقی سے, یہاں کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں واٹر ٹینکر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور وہ واٹر ٹینکر بھر رہے ہیں پانی اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ان کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو ان کو نہانے والوں کو روکیں اور جو نہیں روک رہا ہے, ان کی روزیاں حرام نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہے وہ؟ دیکھو بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا, یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے. تو ہب ڈیم سے آتا ہے, یا ادھر سے کینچر جھیل ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں سے پانی آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں, تھوکتے بھی ہیں, اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں, ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے, بھینسیں, گائیں, جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں, ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے, ایز اٹ از نہیں آتا, گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا, جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے, اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی, کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے, جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں, جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں, بھینسوں کو بھی نہلائیں, اس میں خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے, اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں, بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فلٹر کرتے ہیں, لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں, فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے, جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے,
اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی. دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا, یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں, پھر ایک ٹینکر مافیا ہے, یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی, رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں, جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, تو ہمیں یہ بتایا گیا, جواب یہ دیا گیا, وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں. وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی. کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں کی ندیاں بہہ رہی ہیں, کہیں نلکا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا, بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا, وہ اس سے بھی جائیں گے, قحط پڑ جائے گا بالکل. تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا, اور یہ گورنمنٹ کرے گی, تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے. چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی. لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی. تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ, کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے ڈال کے بھی نہیں رہیں گے, وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے, اگر 100% اس کو بند کر دیا, روک دیا, تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی, پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے. تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو. تو پہلے لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے, پھر ہم ٹینکر مافیا کے خلاف جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی اگلا سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں بیسکلی جو ہے اسکول کا پرنسپل بھی ہوں, ماشاء اللہ, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اگر میں اردو میں بولوں گا تو یقیناً کیونکہ یہ میڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ اردو میں بول لیں. سر ایکچولی when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are running, but board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 کے بچے آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ اس ٹائپ کی چیز دیکھ لیں, 120 گز کی جگہ جو ہے 120 گز کی جگہ اس کے اوپر EDO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یو کین فائنڈ آؤٹ دا ہول کراچی, ہیئر از لاٹس آف اسکولز آر اویلیبل ان دس سٹی جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور EDO آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ. سر کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا, یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسکولوں کا آپ حال دیکھو,
آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو اللیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے. سر 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے رہنے کے لحاظ سے. دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر. کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ. انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں. دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں اور میں کروا سکتا ہوں, نہیں دلوانا جائز نہیں ہے. نہیں دلوا سکتے, جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے, لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو اور لے لو, اور بھی اسکول کی ریپوٹیشن اچھی بنتی ہے. نہیں نہیں نہیں, رشوت جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال, پھر آپ میں اور حکومت میں فرق کیا ہوگا اگر آپ بھی یہی کام کریں گے؟ جی اچھا, کہاں ہیں پرچی پر کہاں ہیں ابھی ہیں؟ مفتی صاحب گزارش کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا, آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا, باہر سے واپس چلا گیا. مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آ تو میں واپس چلا جاتا ہوں. مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی, اس کوئی فون نمبر ہے میں رابطہ کر لوں گا ان سے بات میں ہی. چلیں فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے تو کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار, سب کو سوال تو آئے نا. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے. عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں سامنے, تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے ہمیں, طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں, کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا, 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا.
میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں. ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں. اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے. ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. چلو السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ واہ واہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سے سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے. تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کے اندر جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ, کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مجھ سے صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں, ایسے 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مجھ سے تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آ جاؤ میرے بھائی, بلکہ ابھی آ جاؤ, تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا میں.
प्रिंसिपल साहब का बच्चा, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से, शाबाश, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, फाइन, दबा दे, उधर देखो, शाबाश, चलो आ जाओ लाहौर वाले, लाहौर स्टेशन, वालेकुम सलाम, लस्सी, सज्जी के पाए, खज्जी के पाए, क्या लिखा हुआ है यार, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है इतना हल्का हल्का। और कोई सवाल? जो मेरा नाम, मेरा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, मेरा सवाल है, नाम अब्दुल समद इस्लाम भाई कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर कमीशन देने से कीमत में फ़र्क पड़ता है, कमीशन पे बहुत से लोग काम करते हैं, जायज़ है काम करना कमीशन पे भी, इसमें कोई शरीयत ने नाजायज़ नहीं करार दिया। चाहे दवाओं की कीमत में फ़र्क पड़ रहा हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पड़ेगा, नेचुरल है ये, धोखा ना हो किसी के साथ। गाय की पढ़ना, कोई क्या बोल रहा है भाई, गाने की लिरिक पढ़ना, गाना सिर्फ बीवी को सुना सकते हैं, इसके अलावा गाने गुनगुनाना, गाना जायज़ नहीं है, सिर्फ बीवी के लिए जायज़ है। और उसको सुनाते हुए मौत आती है इंसान को, आदमी कहते हैं तुझे क्यों सुनाऊँ मैं। तो जो पुराने गाने याद हैं, लोग कहते हैं गाना सुनाने के लिए तो सुनना भी नहीं, सुनना नहीं है, पुराने याद होते हैं। बाज़ दफ़ा बसों में ना चाहते हुए भी गाना, अब हम कभी बस में, पहले अब तो छोड़ दिया सफ़र सिक्योरिटी की वजह से, कभी ज़िंदगी में जो पुराने गाने सुने हुए थे बस में जाओ, वो लगता है तो याद आ जाते हैं, गाना नहीं भूलता इंसान, तो वो पुराने गाने याद आ जाते हैं। वो पुराने गानों की शायरी भी होती थी, टाइट किस्म की शायरी। तो लड़के बताते हैं, लौंडे लपाड़े बताते हैं क्या आ रहा है, टिशन के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले गानों में शायरी होती थी, वो गाने आप बीवी को सुनाओ, बीवी भी कहेगी माशाल्लाह आज पता चला आपको मुझसे मोहब्बत है, ये हमारी अरेंज मैरिज नहीं, हमारी मोहब्बत की शादी है। लेकिन बीवी को गाना सुनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। आंटी का फोन आ जाए, पूरी फिल्में सुना देगा उसको, स्टोरियां सुना देगा। अच्छा मेरे भाई, अच्छा बीवी को कभी सुना भी रहा हो तो बीवी समझती है मुझे कह रहा है ये, हालांकि आदमी किसी और की नियत करके खा रहा होता है। कुछ खवातीन कहती हैं हमारे शौहर मोहब्बत में गाने सुनाते हैं। कहता हूँ भाई इतना नेक, मार्केट में शॉर्ट चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट। अच्छा मेरे भाई, वो मस्जिद को यतीम और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गरीब करना नामुनासिब। अच्छा, मैंने अपनी मस्जिद के बारे में कह दिया हमारी मस्जिद बेचारी यतीम और गरीब है। ये साहब कह रहे हैं अपनी मस्जिद को यतीम और गरीब कहना ठीक नहीं है। मेरे भाई अदब का को मुसल्लत नहीं करो अपने ऊपर। इसमें मस्जिद की तौहीन नहीं थी, मस्जिद की कसमा पुरसी बयान करना मकसद था। तो इतना ज़्यादा नहीं एक्सट्रीम लेवल पे जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुशद्दिदू फयुशद्दिदल्लाहु अलैकुम, अपने ऊपर खामखा की सख्तियाँ मत लगाओ, अल्लाह भी कर देगा सख्तियाँ। अब एक मौलवी साहब ने कुरान के अदब पे बयान किया, इतना सख्त बयान था वो, लोगों ने वाह वाह तो कर ली, लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। अब देखो मैं कुर्सी में बैठा हूं, कोई यहां कुरान रख के बैठा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं ठीक है जायज़ है, क्योंकि अगर इस पे पाबंदी लगा दी तो फिर एक भी आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई भी जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ ही नहीं सकता, उसको जमीन से उतारना पड़ेगा या सबको कुर्सियों पे बिठाना पड़ेगा। शुरू में ऐसा होता था जब ऊपर पोर्शन में लोग बैतुल खला भी बनाते, नीचे वाले पोर्शन में कुरान रखा हुआ होता, लोग कहते हैं हमारे घर के ऊपर पोर्शन में लोग सो रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन में अलमारी में कुरान रखा है, ये बेअदबी तो नहीं है? बाज़ लोगों ने कहा ये बेअदबी है, ऊपर बैतुल खला नीचे कुरान। हमने उसी वक्त फतवा दिया भाई ये बेअदबी नहीं है, ऊपर का पोर्शन बिल्कुल एक अलग चीज़ है, नीचे का पोर्शन बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो अपने ऊपर इतना अदब मुसल्लत करो जो अफोर्ड कर सको। अब कुरान रखा हुआ होता है पीछे, सऊदी अरब में हमने देखा है पीछे लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, लोग आगे बैठे हुए होते हैं, उनकी पुश्त हो रही होती है। हमारे यहाँ ये कर ही नहीं सकते आप, पीठ हो रही है। उसका नतीजा क्या निकला, पिछली सफ़ों में बैठ के कोई आखिर तक कुरान ही नहीं पढ़ सकता। तो अदब करें एतदाल से, इतना ना मुसल्लत करें कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। एक बेचारे बुजुर्ग आया करते थे मुझसे मिलने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अगर दुनिया से चले गए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो बहुत ज़्यादा अदब से बात करते थे मुझसे, आते पहले दुरूद शरीफ पढ़ते, बड़े एहतराम कर रहे हैं आप मुफ्ती हैं, तो इतना ज़्यादा अलक़ाबात अर्ज़ किया था। अहक़र को गोनागों मसरूफ़ियात के बाइस आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो अब बड़े अरसाए दराज के बाद आपका दीदार मुबारक नसीब हुआ,
تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں, خیریت بیریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہا ہے نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد, وہ ہمارا باپ ہے. جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں, بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے.
میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو, لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے, 100% حرام اور ناجائز کام کیا. یہ اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری؟ ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا, یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں, ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے, ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. یہ میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں, پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے, لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں, وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتہ ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا.
تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ؟ جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی, اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلی علی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا ایک دن اور ایک رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی, 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے, خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی ہیں تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے. السلام علیکم. وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی, ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا, جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں
یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. ارشاد. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا نام ذوالفقار ہے, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی. سعودیہ میں جو ہے وہ میں بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو, بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو. کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں. باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا, اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل. ان لوگوں نے تو بنائے ہیں, جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی, دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا. ہاں, 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کے بعد کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جایا جائے گا. 19:15 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہے ان کو. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا 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 نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا, یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا 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 نا, ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا تھا, اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہمارے مزے ہیں, وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ. تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں
رکواؤ ان کی نسلیں. ارشاد. بس آخری سوال بھائی پہ چھٹی. السلام علیکم. ان سے پہلے آ جائیں, انہوں نے پہلے پوچھا ہے, یہ پہلے جلدی جلدی اسپیڈ. اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد السبحان, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک صالح بنائے, حافظ قرآن بنائے, عالم بعمل بنائے.